الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبناته والناس أجمعين ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. لٹیروں نے جنگل میں شمع جلائی، مسافر نے سمجھا کہ منزل یہی ہے. رنگین چیزوں سے دنیا سجائی، مسلمان نے سمجھا کہ جنت یہی ہے. پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، جب جھکا تو غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من تیرا، اپنے ہی من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے سننے والی میری معززہ موقرہ صالحہ ماؤں اور بہنوں، قرآن مجید فرقان حمید کے پہلے پارے میں سے ایک آیت میں نے تلاوت کی ہے. آج کے اس جمعہ کے خطبہ میں مختصر وقت کے اندر جو میں اپنی گفتگو کروں گا وہ اللہ کے فضل و کرم سے اسی آیت کے ضمن میں ہوگی. اللہ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر ہم سب کو اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے. اللہ رب العزت نے کائنات کے اندر اپنی جتنی بھی مخلوقات پیدا کی ہیں ان مخلوقات میں سے حضرت انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات قرار دیا ہے. جو فضیلت، جو عظمت، جو برتری، جو رفعت، جو مقام، جو مرتبہ اللہ نے انسان کو عطا فرمایا ہے وہ کائنات کی کسی اور مخلوق کو نہیں ملا. قرآن مجید اللہ کی لاریب کتاب ہے. اس کے اندر اللہ رب العزت نے جو کچھ ارشاد فرمایا ہے وہ حق اور سچ ارشاد فرمایا ہے. نظام کائنات بدل سکتا ہے مگر قرآن پاک
کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ میرے اللہ نے لیا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو ہم نے ہی اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ جب سے یہ قرآن پاک اترا ہے تب سے لے کے اب تک بے شمار لوگ ایسے آئے جنہوں نے اس کے اندر رد و بدل کی کوشش کی، میرے اللہ نے ان کا نام صفحہ ہستی سے مٹا دیا، مگر قرآن جیسا تھا ویسا ابھی بھی محفوظ ہے اور انشاءاللہ قیامت تک یہ محفوظ رہے گا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی گزارنے کے اصول بتلائے ہیں۔ اگر ہم ان اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزاریں تو یہ ہماری دنیا میں بھی کامیابی ہوگی اور آخرت کے اندر بھی اللہ کے دربار میں ہمیں سرخروئی ملے گی۔ اپنی اس لاریب کتاب کے اندر اللہ نے ایک خطاب کیا ہے انسانوں کے ساتھ، اور خطاب کر کے اللہ نے ایک دعوت دی ہے انسانوں کو کہ یا ایھا الناس، ساری کائنات کے لوگوں، اعبدو، عبادت کرو، کس کی؟ ربکم، اپنے رب کی۔ رب کون؟ الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور صرف تمہیں ہی پیدا نہیں کیا بلکہ جو تم سے پہلے تھے ان کو بھی اللہ نے ہی پیدا کیا تھا۔ اور یہ حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم ڈرنے والے بن جاؤ، تاکہ تم اللہ کے سامنے جھکنے والے بن جاؤ۔ میرے اللہ نے اپنی بندگی کا حکم دیا۔ دنیا کے اندر اگر کوئی انسان رب کے سامنے سجدہ نہ کرے تو میرے اللہ کا کوئی بھی نقصان نہیں، اور اگر ساری کی ساری کائنات سجدے میں پڑ جائے، اللہ کی حمد و ثنا کرنے لگ جائے، اللہ کی عبادت کرنے میں مشغول ہو جائے، اپنے سارے کام ترک کر دے، تو ان کی اس عبادت سے، ان کے سجدوں سے میرے رب کو کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر کوئی انسان میرے رب کی عبادت کرے گا تو اسی کا فائدہ ہے، نہ کرے گا تو اسی کا نقصان ہے۔ میرے اللہ نے انسانوں کے اوپر بے شمار نعمتیں نازل فرمائی ہیں، بے شمار احسانات کیے ہیں، اور قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو احاطہ شمار میں نہیں لا سکتے، ان کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، اتنی اللہ نے نعمتیں کی تمہارے اوپر نازل کی ہیں، بے شمار نعمتیں کی، بے شمار اللہ نے احسانات کیے انسانوں کے اوپر، مگر اس کے باوجود انسان اپنے رب کی عبادت نہیں بجا لاتے۔ اللہ قلیل، چند ایک لوگ ہیں جو اپنے رب کے سامنے جھکتے ہیں، جو اپنے رب کو خالق مانتے ہیں، جو اپنے رب کو مالک مانتے ہیں، جو اپنے